أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، لہذا آپ اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیجیے۔ سنو، خالص بندگی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں۔ یقیناً اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ناشکرا ہو، اور اللہ اپنا کوئی بیٹا بنانے کا ارادہ کرتا تو ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو ان باتوں سے پاک ہے۔ وہ اللہ واحد ہے، بڑا زبردست ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور رات اور دن کو لپیٹا اور رات کو دن پر لپیٹا ہے، اور اس نے وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔ سنو، وہ نہایت غالب بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اس کا جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے نر اور مادہ اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ایک پیدائش مرحلے کے بعد دوسری پیدائش میں 3 قسم کے اندھیروں پردوں میں ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے بہکے جاتے ہو؟ اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً تم سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کیا کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے لیے شریک ٹھہراتا ہے تاکہ اس کے راستے سے لوگوں کو بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے تو اپنے کفر کے ساتھ کچھ دنیاوی فائدہ اٹھا لے، بلا شبہ تو دوزخیوں میں سے ہے۔ کیا یہ مشرک بہتر ہے یا جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے اور کھڑے ہوتے عبادت کرتا ہے جبکہ وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہے؟ کہہ دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبينة تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حساما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً مجھے بڑے دن قیامت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے اور کہہ دیجئے میں اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتا ہوں تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو کہہ دیجئے بلا شبہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا خبردار یہی کھلا خسارہ ہے ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے لہٰذا اے میرے بندو تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو اور جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہے اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے لہذا آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیں جو غور سے بات سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور وہی لوگ عقل والے ہیں کیا پھر جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اسے چھڑا لیں گے جو آگ دوزخ میں ہے لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں جبکہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اسے زمین کے چشموں میں داخل کیا پھر وہ اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتا ہے جبکہ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں پھر وہ پک کر خشک ہو جاتی ہے آپ اسے زرد
ہوئی دیکھتے ہیں پھر وہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فإذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون کیا پھر جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، وہ سخت اور تنگ دل کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کے معاملے میں سخت ہیں، وہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایک کتاب ہے باہم ملتی جلتی، بار بار دہرائی جانے والی، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو کر مائل ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ کیا پھر وہ شخص روز قیامت برے عذاب سے اپنے چہرے کی ڈھال کے ذریعے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے؟ وہ جنتی کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا تم اس کا مزہ چکھو جو تم کماتے تھے۔
جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا انہیں گمان تک بھی نہ تھا۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ قرآن عربی زبان میں ہے، کجی والا نہیں تاکہ وہ ڈرے۔ اللہ نے ایک آدمی غلام کی مثال بیان کی ہے جس میں کئی باہم اختلاف رکھنے والے شریک ہیں، اور ایک دوسرا آدمی جو خالص ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں، پھر بلا شبہ تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخريه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچائی کو جھٹلایا جب کہ وہ اس کے پاس آ گئی؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ اور جو شخص سچائی دین حق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی تو وہی لوگ متقی ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی اور انہیں ان کا اجر بہترین اعمال کے ذریعے دے جو وہ کرتے رہے تھے۔
क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं? और वो आपको उन माबूदों से डराते हैं जो उन्होंने अल्लाह के सिवा बना रखे हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो उसे हिदायत देने वाला कोई नहीं, और जिसे अल्लाह हिदायत दे तो कोई गुमराह करने वाला उसे नहीं। क्या अल्लाह निहायत गालिब इंतकाम लेने वाला नहीं? और अगर आप उनसे पूछें कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो वो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। कह दीजिए, भला देखो तो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो क्या वो तुम्हारे माबूद बातिल उसकी पहुंचाई हुई तकलीफ को दूर कर सकते हैं? या वो मुझ पर रहमत करना चाहे तो क्या वो उसकी रहमत को रोक सकते हैं? कह दीजिए, मुझे अल्लाह ही काफ़ी है, भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। कह दीजिए, ए मेरी कौम, तुम अपने तरीके और हालत पर अमल करो, बेशक मैं अपने तरीके पर अमल करने वाला हूँ। चिनाचे तुम जल्द जान लोगे कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुसवा कर दे, और किस पर हमेशा रहने वाला अजाब उतरता है। बिलाशुबा हमने लोगों के लिए आप पर यह किताब हक के साथ नाजिल की। फिर जिसने हिदायत पाई तो अपने ही भले के लिए, और जो गुमराह हुआ तो बस उसकी गुमराही का वबाल उसी पर है, और आपके रब के आप उनके जिम्मेदार नहीं। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अन्फुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकु अल्लती क़ज़ा अलैहा अल-मौत वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून अमित्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़अआ क़ुल अवलौ कानू ला यमलिकून शैअन वला यअक़िलून क़ुल लिल्लाहि अश्शफ़ाअतु जमीअन लहु मुल्कु अस्समावाति वल अर्द ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين
أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ اللہ ہی موت کے وقت جانیں قبض کرتا ہے، اور جس کی موت نہیں آتی ہوتی اسے اس کی نیند میں قبض کرتا ہے، پھر وہ اس روح کو روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا ہو، اور دوسری کو ایک مقررہ مدت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ کہہ دیجئے، خواہ وہ کسی بھی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، پھر بھی وہ سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے ساری سفارش اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین میں اسی کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل کڑنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی ہو، تو وہ روز قیامت اپنے برے عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیے میں دے دیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے، اور ان کے لیے ان کے عملوں کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو کہتا ہے، بس مجھے تو یہ میرے علم کی بدولت دی گئی۔ نہیں، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تحقیق یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے ہوئے، پھر ان کے کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے، چنانچہ انہیں ان کے عملوں کی سزا ملی، اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا جلد انہیں بھی ان کے عملوں کی سزا ملے گی، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے؟ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي
فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على وجوههم مسودة على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون आप कह दीजिए अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर देता है। यकीनन वही बड़ा बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। और तुम अपने रब की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद न की जाएगी। और तुम उस बेहतरीन चीज़ की पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, इससे पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए जबकि तुम्हें उसकी खबर तक न हो। ऐसा न हो कि कोई शख्स कहे, हाय अफसूस उस पर जो मैंने अल्लाह के हक़ के इताअत में कोताही की और बिलाशुबा में मजाक उड़ाने वालों में शामिल रहा। या वो कहे, अगर बेशक अल्लाह मुझे हिदायत देता तो मैं ज़रूर मुत्तकियों में से हो जाता। या वो जिस वक्त अजाब देखे तो वो कहे, काश कि मेरे लिए एक बार लौटना हो तो मैं नेकोकारों में से हो जाऊं। अल्लाह फरमाएगा, क्यों नहीं, तेरे पास मेरी आयात आई तो तूने उन्हें जुटलाया और तूने तकब्बुर किया और तू काफिरों में से था। और आप रोज़े क़यामत उन्हें देखेंगे
جنہوں نے دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اللہ انہیں ان کی کامیابی کے سبب نجات دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چابیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ اور بلا شبہ آپ کی طرف اور ان لوگوں نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور اس شرک سے بالاتر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے اللہ جسے چاہے۔ پھر اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ یکایک کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور عملوں کی کتاب رکھی جائے گی، اور انبیاء گواہ لائے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دربان کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا۔ انہیں کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا یہ ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ہوں گے وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کے دربان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، اب تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین بہشت کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں جائیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، چنانچہ عمل کرنے والوں کا یہ اجر بہت اچھا ہے۔ اور آپ فرشتوں کو عرش کے گرد حلقہ بنائے دیکھیں گے جبکہ وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔